السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، یہ شکار کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے، تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ شکار کرو حلال جانوروں کا اور ان کو کھاؤ، اور خود بھی نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کئی دفعہ آپ نے بھی جانور شکار کیا۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر چرندہ ہے یا پرندہ ہے، اگر اس وقت تیر کا زمانہ تھا، تو جب تیر چھوڑو اس پر تو پہلے تکبیر پڑھ لو اور حلال جانور پر وہ تیر چلاؤ۔ بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر تیر چھوڑو، اور اگر وہ گھاس چرنے والا جانور ہے، تیر اس کو لگ گیا ہے اور آپ کے پہنچنے تک وہ بے شک ہلاک ہو جائے، تو پھر بھی اس کی تکبیر جو ہے گلے پر یہ تکبیر پڑھ کر اس کی تکبیر کر دو، چھری چلا دو، جو خون اس میں رہ گیا ہوگا وہ نکل جائے گا، اور پھر اس کا گوشت بناؤ اور کھاؤ۔ اگر پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکاری کتا پالو، اس کو شکار سکھاؤ اور اسے شکار کرو اور کھاؤ۔ تو جب وہ کتا کسی جانور پر، یا ہرن ہے یا کوئی بارہ سنگھا وغیرہ یا کوئی بھی جانور جس پر آپ وہ کتا چھوڑیں گے، شکاری جو سکھایا ہوا ہے، تو جب اس کی رسی کھولیں پہلے تکبیر پڑھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور رسی اس کی چھوڑ دیں، تو وہ جا کر اس کو، کیونکہ کتا پہلے پہنچ جائے گا اور ہو سکتا ہے دور جا کر پہنچے آپ کے جانے تک، کتا اس کو مار دیتا ہے اور اس میں سے کچھ حصہ کھا بھی لیتا ہے، تو پھر بھی آپ اس کی تکبیر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی فرماتے ہیں، اور اس کا گوشت بنائیں اور کھائیں۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا جنگلی کتا پھر رہا ہے یا وہ بھی کھا رہا ہے، تو پھر وہ مت کھائیں، وہ حرام ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کتا چھوڑا تھا تکبیر پڑھ کر، اس سے پہلے اس جنگلی کتے نے اس جانور کو نہ مار لیا ہو، تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ اور اگر دوسرا کتا نہیں ہے، کوئی آوارہ کتا نہیں ہے ساتھ، آپ ہی کا کتا ہے، اس نے ہی اس کو مارا ہے، اور بے شک وہ مردہ ہو گیا ہے جانور، اور اس میں سے کچھ حصہ اس شکاری کتے نے کھا لیا ہے، تو پھر بھی وہ حلال ہے، اس کی تکبیر کریں اور اس کا چمڑا اتاریں، گوشت بنائیں اور کھائیں۔ اور آج کل جو ہے یہ اسلحے کا زمانہ ہے، تو رائفل کافی دور سے بھی نشانہ لے لیتی ہے، تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ حلال جانور ہے تو وہ گھاس کھا کر کہیں بیٹھا ہوا ہوگا، تو اس کو دیکھ لیں وہ جگالی کر رہا ہے، وہ دور سے بھی نظر آ جائے گا کہ منہ ہلا رہا ہے اور اس کا سر بھی ہل رہا ہے، وہ جگالی کر رہا ہے، تو پھر وہ حلال جانور ہے، تو اس کو فیر مار کر اس کا شکار کر لیں، اور آپ کے پہنچنے تک ہو سکتا ہے وہ پھر مر جائے، جب بھی کوئی بات نہیں، اس کا بھی ویسے ہی جا کر تکبیر کریں گلے کے اوپر، اور اگر کوئی خون اس میں باقی ہے تو وہ نکل جائے گا، اگر نہیں بھی نکلتا جب بھی وہ حلال ہے، اس کا گوشت بنائیں اور کھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے۔ باقی اگر کوئی تشویش رہ جائے تو دوبارہ سوال کر دینا، انشاءاللہ میں پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔